حل کیا، یا پھر اس کا ایک اور ترجمہ کیا جاتا ہے نہیں، ینظرون وہ انتظار کر رہے. حل ایکچولی حرف استفہام ہے، لیکن یہاں نہیں کے معنوں میں آیا ہے. اس کی وجہ آگے جو الا آ رہا ہے وہ ہے. حل نہیں، ینظرون وہ انتظار کر رہے، الا مگر، ان یہ کہ، یعنی اس بات کا، یأتیہم اللہ آ جائے ان کے پاس اللہ، فی ظلل سائبانوں میں. ظلل کی واحد ظلتن وہ جگہ جہاں سورج کی روشنی نہ پہنچے. من الغمامی بادلوں سے، غمام کہتے ہیں سفید بادلوں کو. نہیں وہ انتظار کر رہے مگر اس بات کا کہ ان کے پاس اللہ بادل کے سائبانوں میں آ جائے. والملائکۃ اور فرشتے بھی، یعنی آ جائیں. وقضی الامر اور پورا کر دیا جائے فیصلہ، اور کام مکمل کر دیا جائے. قضیہ کہتے ہیں حتمی فیصلے کو. وإلی اللہ اور طرف اللہ کے، ترجع الامور لوٹائے جاتے ہیں سب کام، سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں اور رسولوں کے ذریعے اسلام کے حق ہونے کی ہر طرح کی دلیل پیش کی، اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. اب اگر کوئی شخص حق واضح ہونے کے بعد بھی اس پر ایمان نہیں لاتا اور معجزوں کا مطالبہ کرتا ہی چلا جاتا ہے، کیونکہ مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے آ جائے، فرشتے ہمارے سامنے آ جائیں تو ہم ایمان لے آئیں گے. تو اگر کوئی معجزات کا ہی مطالبہ کرتا رہتا ہے تو اس طرح کے اگر معجزے ہو بھی جائیں تو بھی ان کے ظاہر ہونے کے بعد ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ سب کے سامنے آ جائیں تو سبھی ایمان لے آئیں گے. تو ایسے ایمان کا تو فائدہ ہی نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ایمان بالغیب دیکھنا چاہتے ہیں. جو اللہ دکھتا نہیں، صرف اپنے آپ کو محسوس کرواتا ہے، اس کو محسوس کر کے اس کے بندے اس پر ایمان لائیں. اور یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانتے، کفر کرتے ہیں، جیسے کہ پیچھے بات ہوئی فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، پھر اگر تم لڑکھڑا گئے، پھسل گئے اس کے بعد کہ تمہارے پاس روشن دلائل آ گئی، تو وہ تب اٹھیں گے جب اللہ ان کے سامنے آ جائے، وہ تب جاگیں گے جب فرشتے ان کے سامنے آ جائیں. یعنی پھر وہ کب اسلام کو قبول کریں گے؟ وہ کب تک معجزات کا انتظار کرتے رہیں گے؟ کہ مشرکین مکہ اگر اس طرح کی بات کرتے بھی تھے کہ ہمارے سامنے فرشتے آ جائیں، ہمارے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ آ جائے، تو اگر یہ سب کچھ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے وَقُضِیَ الْأَمْرُ، پھر تو فیصلہ ہو جائے گا. یہ کب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سامنے آئے، فرشتے سامنے آئے، کب ہوگا؟ قیامت کے دن. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. تو ان لوگوں کی یہ ہٹ درمی تھی اسلام کو قبول نہ کرنے کی. وہ طرح طرح کے آبجیکشنز اٹھاتے تھے کیونکہ ان کو اسلام قبول کرنا ہی نہیں تھا. ایک طرح سے ان کی ہٹ درمی کو واضح کیا جا رہا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سل بنی اسرائیل، پوچھ لیجئے بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم کتنی دی ہم نے ان کو، من آیت بینہ روشن نشانیوں میں سے. پھر سے بنی اسرائیل کی بات کی گئی کہ ہم نے ان کو کئی روشن نشانیاں دی. پوچھئے ان سے، من و سلوہ دیا، فرعون سے نجات دی، سمندر پار کروایا، اتنے سارے انبیاء ان کے درمیان بھیجے، صحرا میں بادل کا سایہ عطا کیا، 12 چشموں کا پھوٹنا انہوں نے دیکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2 بڑے معجزے دیکھے جس میں عصائے موسیٰ، اسی طرح سے ید بیضا،
بہت سی کھلی نشانیاں، بہت سے واضح دلائل بنی اسرائیل کے پاس بھیجے گئے تاکہ یہ ہدایت پائیں۔ وَمَن يُبَدِّلْ، اور جو کوئی بدل دے گا، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اس کے بعد جو آ گئی اس کے پاس، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے۔ یہاں نعمت کو بدل دینے سے مراد یہ ہے کہ نعمت کے ملنے کے بعد شکر گزاری کرنے کے بجائے ناشکری کرنا۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو انبیاء دیے، لیکن انہوں نے ان کو قتل کر دیا۔ اللہ نے ان کو فرعون سے نجات دلائی، سمندر پار کروایا، لیکن ان لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ تو بنی اسرائیل نے ایمان کے بجائے کفر کا اور شکر کے بجائے ناشکری کا رویہ اختیار کیا، کتمان حق کیا، اعراض کا راستہ اپنایا۔ تو نعمت کے بدلنے کا مطلب یہی ہے کہ ناشکری کی، کفر کیا، کتمان حق کیا۔ کتمان حق کیا یعنی حق کو چھپایا اور اعراض کا راستہ اپنایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کوئی اللہ کی نعمت کو بدل دیتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے شدید العقاب ہے، اللہ اس کو سخت سزا دے گا۔ وہ اس لیے کہ اس نے نعمتوں کی قدر نہیں کی۔ اور ان کی سزا کیا تھی؟ نمبر 1، بنی اسرائیل سے امامت چھین لی گئی اور اللہ نے بنی اسماعیل کو یہ امامت دے دی۔ دوسری سزا، ان پر مسکینی اور ذلت ماری گئی، جس کا ذکر ہم پچھلی آیات میں پڑھ چکے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں زُیِّنَ لِلَّذِینَ، خوشنما بنا دی گئی، خوبصورت بنا دی گئی، للذین، ان لوگوں کے لیے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، وَيَسْخَرُونَ، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں، من الذین آمنوا، ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، دنیا کی زندگی کو خوبصورت بنا دیا گیا، اور وہ ان لوگوں سے مذاق کرتے ہیں جو ایمان لے آئے۔ والذین اتقوا، اور وہ لوگ جنہوں نے تقوی کیا، فوقہم، ان کے اوپر ہوں گے، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ حالانکہ جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا وہ کل قیامت کے دن ان سے اوپر ہوں گے۔ واللہ، اللہ تعالیٰ، یرزق، رزق دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں جنہوں نے کفر کیا، اور اللہ نے کافروں کے لیے دنیا کی زندگی کو خوبصورت بنا دیا ہے، اسی وجہ سے وہ اس دنیا میں خوش اور مطمئن ہیں، دولت جمع کرتے رہتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اور مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے خود ان کے لیے دنیا کی زندگی کو خوبصورت بنا دیا۔ کیوں بنا دیا؟ تاکہ آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہ رہے، اور آپ یہ دیکھیے کہ ان کا دل اسی دنیا میں پڑا رہے۔ ویسے بھی آپ اس بات کو نوٹس کریں گے کہ کافر دنیا میں ضرورت پر نہیں جیتا بلکہ زینت پر جیتا ہے۔ آج آپ بہت سارے کفار کا لیونگ سٹینڈرڈ دیکھیں تو بہت ہائی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دنیا میں زینت کی بنیاد پر جیتا ہے، ضرورت کی بنیاد پر نہیں جیتا۔ اب مومن کو دنیا میں اتنی اٹریکشن فیل نہیں ہوتی۔ مومن دنیا میں جیتا ضرور ہے، اپنی ضروریات کا استعمال بھی کرتا ہے، اور وہ کچھ شوق بھی رکھتا ہے، لیکن اس کو پتا ہے کہ وہ اپنی ان خواہشات کو کیسے جائز حدود میں رہتے ہوئے پورا کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا فوکس آخرت پر ہوتا ہے۔ تو مومن کو دنیا میں اتنی اٹریکشن فیل نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا فوکس آخرت پر ہوتا ہے۔ وہ ایکچولی دنیا کی چیزوں کو آخرت کی نعمتوں کے ساتھ ریلیٹ کرنا جانتا ہے، تو اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ دنیا فانی ہے،
اور آخرت باقی رہنے والی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کفار کے لیے دنیا کی زندگی کو خوبصورت بنا دیا ہے۔ آپ دیکھیں تو جتنے بھی کفار ہیں دنیا میں کتنی محنت کرتے ہیں اور ترقی بھی کر رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ساری دنیاوی نعمتیں انہی کے پاس ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کے باوجود بھی بسا اوقات دنیا کی زندگی میں ترقی مل رہی ہوتی ہے اور وہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ ایسے کفار مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کیوں اڑاتے ہیں؟ ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ کتنے بے وقوف ہیں، ہم اتنی نافرمانیاں کر کے بھی بہترین زندگی جی رہے ہیں اور یہ اتنی فرما برداری کر کر بھی کیسی زندگی جی رہے ہیں۔ کتنے بے وقوف ہیں کہ وہ آخرت جو نظر نہیں آتی اس کے لیے دنیاوی فائدوں کو قربان کر دیتے ہیں۔ دیکھا جائے تو آخرت نظر نہیں آ رہی۔ کتنے بے وقوف ہیں یہ ایمان والے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ ان کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ ایمان والوں کا مذاق وہی اڑائے گا جس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو یہ بات کہہ رہے ہیں وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ لوگ جنہوں نے تقوی کیا ان کے اوپر ہوں گے قیامت کے دن، یعنی ان کفار کو ذلت نصیب ہوگی، رسوائی نصیب ہوگی، اور تقوی والے ٹاپ آف دا لسٹ ہوں گے قیامت کے دن، بلند درجات پر ہوں گے قیامت کے دن۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ پھر اللہ تعالیٰ جب کسی کو نوازنے پر آتا ہے تو اس کے ہاں کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ آپ دیکھیں تو یہاں پر جو یہ بات ہوئی کہ دنیا جو ہے کفار کو بہت پسند آتی ہے اور اس دنیا میں بہت ساری نعمتیں حاصل کرتے ہیں اور اس وجہ سے اس پر پھولتے رہتے ہیں، حالانکہ ناشکرے ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی بہت کچھ ان کو ملا ہوا ہے، دین سے بھی منہ موڑتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی دنیا بے انتہا ان کو ملی ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کیا ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ بہت ساری ایسی احادیث ملتی ہیں جس میں دنیا کی حقیقت کو واضح کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک کوڑے کے برابر جگہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ کیا دنیا کی ویلیو ہے؟ ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، 1 میٹر جتنی جگہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، اور انسان بھاگ کس کے پیچھے رہا ہے؟ دنیا کے پیچھے، اس حقیر دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ ایک اور روایت ملتی ہے دنیا کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم آخرت کے مقابلے میں دنیا ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی کو سمندر میں ڈالے پھر دیکھے کہ وہ کتنی تری لے کر لوٹی ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے، کتنی گیلی ہو کر واپس آئی ہے۔ اچھا آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ایک گلاس پانی میں انگلی ڈال کر دیکھ لو، ایک بالٹی میں انگلی ڈال کر دیکھ لو، کیا کہا؟ سمندر میں انگلی ڈالو تو دیکھو کتنی تری آئی ہے۔ جو دنیا ہے نا وہ انگلی پر آنے والی تری ہے، اور آخرت کس برابر ہے؟ سمندر برابر ہے۔ کیا ورتھ ہے، کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ دنیا میں آپ کوئی بھی خوبصورت سے خوبصورت جگہ دیکھ لیں، آپ کا دل اس بات کی گواہی دے گا کہ اس نے فنا ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ کیا ورتھ ہے، اور پیچھے کس کے پڑے ہیں؟ دنیا کے۔ یہ مل جائے، وہ مل جائے، یہ بھی پالیں، وہ بھی پالیں۔ ایک اور روایت آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا کی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو اس میں سے 1 گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ 1 گھونٹ پانی نہ ملتا اگر یہ دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی۔ مچھر کا پر اتنا چھوٹا سا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تو کسی اور
چیز کے ساتھ بھی اگزامپل دے سکتے تھے، لیکن اتنے چھوٹی سی چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اگزامپل دی ہے کہ جب وہ اڑ رہا ہوتا نا مچھر تو وہ پر نظر بھی نہیں آتا. اتنی حقیر چیز کے ساتھ واضح کیا ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کی ورتھ ہی نہیں ہے، اتنی بھی ورتھ نہیں ہے. اتنی بھی ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی نصیب نہیں ہوتا. تو کافر جو آج یہاں اتنے مزے کر رہے ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی ورتھ ہی نہیں ہے. ایک اور روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک کافر جب کوئی نیک عمل اللہ کے لیے کرتا ہے تو اس کا بدلہ اسے دنیا کی نعمتوں میں سے کسی نعمت کی صورت میں دے دیا جاتا ہے. اس سے مسلم نے روایت کیا ہے. ایکچولی کافر بھی اللہ پر ایمان تو رکھتے ہیں نا، اور وہ نیک عمل کرتے ہیں، لیکن چونکہ ان کے عقیدے میں شرک ہے، اس وجہ سے ان کے نیک اعمال کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے نا. تو جو بھی وہ سوشل ورک کرتے ہیں، جو بھی وہ نیکی کے کام کرتے ہیں، ان کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے تاکہ ان کا حساب کتاب یہی صاف ہو جائے اور آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ باقی نہ رہے. آخرت صرف اور صرف کن کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے، مومنین کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، اہل ایمان جن کے فقر اور سادگی کی بنا پر یہ کفار ان کا مذاق اڑاتے ہیں، قیامت کے دن یہی لوگ بلند اور بالا مقام پر ہوں گے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو چاہے بے حساب رزق دے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اس بارے میں بھی روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا. اسے بخاری نے روایت کیا. جتنا آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کسی انسان کو دیتے ہیں فی سبیل اللہ، کوئی دینی کام ہو رہا ہے اس میں آپ دیتے ہیں، آپ کے رزق میں کمی نہیں ہوگی. آپ خرچ کرتے جائیں، اللہ آپ پر خرچ کرے گا. ایک اور روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر روز صبح کے وقت 2 فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والوں کو اس کا عوض عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ بخل کرنے والوں کے مال کو تباہ و برباد فرما. اسے بخاری نے روایت کیا. 2 فرشتوں کا کام ہی یہی ہے، صبح سویرے یہ اناؤنسمنٹ کرنا، یا آپ کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے دعا کرنا. یہ دعا کرتے ہیں خرچ کرنے والوں کے حق میں، اور یہ بد دعا کرتے ہیں بخیل لوگوں کے حق میں. ان کا کام ہی یہی ہے. تو جب آپ خرچ کرتے ہیں نا، تو جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ آپ خرچ کرو، آپ پر اللہ تعالیٰ خرچ کریں گے، وہاں آپ کو فرشتے کی دعا بھی مل رہی ہوتی ہے کہ جو بھی آپ نے خرچ کیا ہے اللہ آپ کو اس کا بدلہ عطا فرمائے. یہ فرشتے کی دعا لگتی. ورنہ مال تو ایسی چیز ہے کہ اس کی محبت کبھی کم نہیں ہوتی. پیسہ کسی کو بھی آتا ہوا برا نہیں لگتا. کوئی اگر کہے نا مجھے پیسے سے محبت نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں تک یہ بات صحیح ہے. پیسے کی محبت تو ہر کسی کے دل میں ہوتی ہے، اور یہ بات ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ وہ مال کی محبت کے باوجود خرچ کرنے والے ہوتے ہیں. مال کی ورث کس کو نہیں ہے نا. ایک روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال، یہ بھی میرا یہ بھی میرا، حالانکہ تیرا مال تو صرف وہ ہے جسے تو نے کھا لیا اور ہضم کر لیا، یا پہن لیا اور بوسیدہ کر دیا، یا صدقہ کر کے آگے بھیج دیا. ایک روایت میں ہے کہ اس کے سوا جو ہے تو وہ جانے والا ہے، اور تو اسے لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے. یعنی جو اس کے علاوہ ہے تو وہ چلا جائے گا. کس کے پاس جائے گا؟ وارثوں کے پاس. اسے مسلم نے روایت کیا. ویسے بھی آپ دیکھیے کہ جو لباس آپ نے پہن لیا، جو کھانا آپ نے کھا لیا، جو مال آپ نے صدقہ کر دیا، وہ آپ کے اکاؤنٹ میں لکھ دیا گیا. باقی آپ کو نہیں پتا کہ آپ اس کو استعمال کر بھی سکیں گے. تو آج تفسیر کو بس ہم اتنا ہی رکھتے ہیں، اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً
تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. جو لاسٹ میں بات ہوئی کہ کفار جو ہیں وہ مومنین کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان کی غربت کی وجہ سے وہ ان کو حقیر سمجھتے ہیں. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ منظر ہی بدل دے گا اور یہ ایمان والے تقوی والے قیامت کے دن اوپر ہوں گے، یعنی بلند اور بالا درجات پائیں گے. آج بھی اگر آپ کا کوئی مذاق اڑائے دین کو لے کر، آپ کے حجاب کو لے کر، آپ کے عمل کو لے کر، تو آپ نے بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. یہی بہترین اخلاق کا مظاہرہ کل قیامت کے دن آپ کی برتری کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ تعالی. بالکل اس پر پریشان نہ ہوں. دراصل اس آیت میں ایمان والوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جو کفار دنیا میں بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، وہ ایمان والوں کا جو مذاق اڑاتے ہیں، اس پہ ایمان والوں کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. اگر ان کا ایمان کی وجہ سے مذاق اڑایا جا رہا ہے، آپ کو پتہ ہے انڈائریکٹلی وہ کس کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ اللہ کا مذاق اڑا رہے ہیں. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ سین ہی بدل دے گا. آج جن کو ڈی گریڈ کیا جا رہا ہے وہی اپ گریڈ ہوں گے انشاءاللہ. اور یہاں جو آخر میں بات ہوئی کہ اللہ جس کو چاہے بغیر حساب رزق دے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی. ایسے ایسے ریوارڈز اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو دے گا کل قیامت کے دن کہ وہ خود بھی حیران ہوگا. آج اگر دنیا میں کسی کے پاس مال نہیں ہے، رزق کی فراوانی نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں، ایمان کی دولت ہے، سب سے بڑی بات ہے الحمدللہ. ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کسی کے پاس کوئی نعمت نہ ہو سکتا ہے اولاد نہ ہو سکتا ہے شادی نہ ہوئی ہو سکتا ہے کوئی رزق کی تنگی ہو، کوئی اور پریشانی ہو. ٹھیک ہے، وہ پریشانی دنیا کی حد تک ہے،
ایمان کی دولت ہے تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن بے شمار نعمتوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نوازے گا اور جنت میں ایسے ایسے ریوارڈز دے گا کہ مومن بندہ خوش ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو دو کردار ہم نے پڑھے، ایک وہ جو دین کے راستے میں پھسل جاتے ہیں اور ایک وہ جو اسلام کو پوری طرح سے لینے والے ہوتے ہیں. جب آپ اسلام پر مکمل طور پر عمل کرنے والے ہوں گے تو اس سے آپ کو ایمان کی مضبوطی نصیب ہوگی. اتنا مضبوط ہو جاتا ہے ایمان، اتنا اپنے آپ کو سیکیور محسوس کرتے ہیں اور اتنا کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں الحمدللہ کہ اس کانفیڈنس کی کوئی آپ دیکھیں نا کہ قیمت نہیں ہے، انمول ہے. یہ کانفیڈنس انمول ہے، اتنا بیش بہا ہے، قیمتی ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اسلام کو پوری طرح سے لینا، پورے شعور کے ساتھ لینا اور سارے احکامات کو لینا ہے انشاءاللہ تعالی. آج ہم لیسن کو کمپلیٹ نہیں کر سکے ہیں، اس کو انشاءاللہ اگلی کلاس میں مکمل کریں گے. واضح ہیں ساری آیات؟ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.